کا تعارف رہ گیا تھا، باقی تو میں نے سب حضرات کا تعارف پہلے ہی کرا دیا تھا۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولذکر اللہ اکبر، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے موبائل چل رہے ہیں، کوئی لائیو بھی دکھا رہا ہوگا، کوئی ویڈیو بنا رہا ہوگا، کوئی فوٹو لے رہا ہوگا، بہرحال چلیے آپ کی مرضی۔ اور 2 چینل ہمارے لگے ہوئے ہیں، کل کو انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام آپ کو یوٹیوب پہ بھی دیکھنے کے لیے ملے گا۔ میں اس طرف نہ جا کر بس مختصر وقت کے لیے آپ کے خدمت میں آیا ہوں۔ ہمیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، پروگرام تو آج جو باہر سے علماء کرام تشریف لائے ہیں ان کا سننا ہے، ان کی تقریر اور نعت سننی ہے ہمیں۔ اور اس سے پہلے جناب حافظ رئیس احمد صاحب کی نعت پاک بھی سننی ہے۔ ہمارے سلمان بھائی نے بڑے اچھے انداز میں نعت سرور کونین اعلیٰ حضرت کا کلام آپ نے سماعت کیا ان کا۔ میں بھی کچھ دیر کے لیے لب کشائی کی ہمت کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے رب تبارک و تعالی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف عطا فرما۔ آمین آمین اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ آج آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کرناٹک کی ایک لڑکی کی ہمت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے ظالم اور طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی کے تعلق سے کسی نے بہت پہلے میں جب چھوٹا سا تھا تو یہ شعر سنے تھے، کیا وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ گھرے ہیں جس طرح 32 دانتوں میں زبان سے، گھرے ہیں جس طرح 32 دانتوں میں زبان سے، مگر مسلم کی پھر بھی شان ایمانی نہیں جاتی۔ بناؤ مندروں کو شوق سے تم 100 منات اپنے، مگر ہم غزنبی محمود بن کر ڈھائے جائیں گے، مگر ہم غزنبی محمود بن کر ڈھائے جائیں گے۔ بجھی ہے شمع مسلم بارہا پھر سگمگائی ہے، یہ تارا ٹوٹ جاتا ہے درخشانی نہیں جاتی، یہ تارا ٹوٹ جاتا ہے درخشانی نہیں جاتی۔ بناؤ مندروں کو شوق سے تم 100 منات اپنے، مگر ہم غزنبی محمود بن کر ڈھائے جائیں گے۔ گھرے ہیں جس طرح 32 دانتوں میں زبان سے، مگر مسلم کی پھر بھی شان ایمانی نہیں جاتی، مگر مسلم کی پھر بھی شان ایمانی نہیں جاتی۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے 21ویں پارے کی ایک چھوٹی سی آیت کا جز میں نے تلاوت کیا ہے، وَلَا ذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز۔ اور اس لڑکی نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر ہی تو بولا تھا۔ اگر اس نے اللہ اکبر بولا اور اپنے دل میں خدا سے لو لگائی تھی تو 50 ظالم اس کا بال بیگا نہ کر سکے، اس کے قریب آنے کی نہ سکے۔ آج ہم بھی اسی طرح سے اگر بھروسہ کر لیں، اپنے دلوں میں خدا کا نام پیدا کر لیں، اپنے دلوں میں خدا کی محبت مجسم کر لیں، اپنے دلوں میں نبی کی محبت مجسم کر لیں، اپنے دلوں
اس لڑکی سے ایک سبق حاصل کریں. کیا کہنے ہیں؟ کیا بہت کہ آج ہماری بہن کو کوئی دوسرا ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس بہن نے اپنی ایمان کی طاقت دکھا کر اپنے آپ کو بچا لیا. اور بات کیا تھی؟ حجاب. کیا کہنے ہیں؟ انگلی کس چیز پر اٹھائی جا رہی ہے؟ حجاب پر. جس طرح ان کی عورتیں بہو بیٹیاں بے حجاب رہتی ہیں، ایسے ہی وہ چاہتے ہیں کہ مسلم عورتیں، مسلم بہنیں بے حجاب رہنے لگیں تاکہ ہماری نگاہوں کا وہ نشانہ بنے. اگر تم اپنی عورتوں کو بے حجاب رکھ سکتے ہو رکھ دو. ہمارے اسلام نے ہماری عورتوں کو حجاب کا حکم دیا ہے، وہ چھوڑ نہیں سکتے. سبحان اللہ زندہ باد. کیا کہنے ہیں؟ ماشاء اللہ بہت خوب. حجاب کا حکم قرآن نے دیا. حجاب کا حکم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. حجاب کا حکم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جس کے دل میں ایمان کی محبت ہوگی وہ ہماری ماں بہن حجاب سے دور نہیں جا سکتی. ارے کیوں جائے؟ یاد کرو سیدہ فاطمہ زہرا، وہ شہزادی کونین جو مالک جنت کہی جاتی ہیں، شہزادی جنت کہی جاتی ہیں. وہ فاطمہ زہرا جو علی کی بیوی ہے، حسن و حسین کی ماں ہے، رسول کی پیاری شہزادی ہے. اس کے پردے کو اگر نگاہوں میں لایا جائے، آج ہماری ماں بہنیں اگر ان کے پردے کو اپنی نگاہوں میں بسا لیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کے چاہنے والی کوئی عورت بے پردہ گھر سے سبحان نکل اللہ نہیں سکتی. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور اسلام پر چلنے والوں پر پابندیاں آج کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے سے لگائی گئی ہیں. پہلے سے لگائی گئی ہیں بے شک. آج کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو پہلے سے لگائی گئی ہیں اور آج لگائی جا رہی ہیں اور پتہ نہ کب تک لگائی جائیں گی. لیکن اسلام نہ کبھی سرنگو ہوا ہے نہ ہوگا. بے شک بے شک بے شک. بہت خوب. کیا کہنے ہیں؟ آج کے ہم اس بس میں خواجہ غریب زبان سے اعلان کرتے ہیں، اے ظالموں، تم جو چاہو وہ کر لو. کبھی طلاق پہ، کبھی 3 طلاق کا مدعا اٹھایا جاتا ہے، کبھی حجاب کا مدعا اٹھایا جاتا ہے، کبھی آذان پہ پابندی لگائی جاتی ہے، کبھی مدرسوں پہ پابندی لگائی جاتی ہے، کبھی مسجدوں کے آذان پر پابندی لگائی جاتی ہے. لیکن یاد رکھو جب پابندیاں لگانے کی بات کی ہے اسلام اتنا ہی آگے بڑھ کر کرو. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں؟ میرے خواجہ غریب نواز جب ہندوستان کی دھرتی پہ آئے تھے اس وقت کو ہی دیکھ لو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ساری کرامتیں آپ نے سنی ہوئی. عالموں کے زبان سے، قواریوں کے ذریعے، موبائل کے ذریعے بہت ساری کرامتیں آپ نے سنی اور ان کرامتوں کی ہی بدولت آج ہندوستان میں مسلمان نظر آ رہے ہیں. کیونکہ میرے خواجہ معین الدین چشتی نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھ کر احسان عظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس وقت خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان کی دھرتی پر تشریف لائے اور خود نہیں لائے گئے تھے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اسی لیے تو ان کو عطائے رسول بھی ہم کہتے ہیں. جب تشریف لائے ہندوستان کے مختلف شہروں کا سفر کرتے ہوئے جب اجمیر شریف پہنچے اور آنا ساگر پر جا کر بیٹھ گئے، راجا کے سپاہیوں نے ہر طرح سے ان پر پابندی لگائی اور ہر طرح سے ان کو وہاں سے بھگانا چاہا. جاؤگی جیپال نے ہر طرح سے ان پہ حملے کیے لیکن کوئی بھی کارگر نہ گزرا. اور جس وقت کے میرے خواجہ معین الدین چشتی آنا ساگر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور جب اس سپاہیوں نے جا کر راجا سے کہا کہ ایک فقیر آیا ہے، ہمارا کوئی حربہ اس پر کام کا کارگر نہیں جا رہا، ہر ایک حربے کو وہ بیکار کر رہا ہے، اسے اجمیر سے بھگائیں تو بھگائیں کیسے؟ تو راجا نے کہا تھا ارے وہ مسلمان ہے، داڑھی والا ہے، ٹوپی والا ہے، مسلمان ہے، عرب سے آیا ہوگا. عرب کے لوگ عورتوں کے بڑے شائق ہوتے ہیں،
شک بہت خوب حضرت. لیکن میرے خواجہ غریب نواز اے ہے جس کی نگاہوں پہ خدا کا قبضہ ہو، جس کی نگاہوں میں خدا کا جلوہ ہو، جس کی نگاہوں میں رسول کا چہرہ ہو، وہ غیر محرم کی طرف کیسے اٹھ سکتی؟ کیسے اٹھ سکتی؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. راجا کے دربار سے کچھ لڑکیوں نے کہا کہ اگر وہ تم سے نہیں جا رہا تو ہم بھگا کر دکھا دیں گے. اور یہ لوگ مسلمان لڑکیوں کے عورتوں کے بڑے شائق ہوتے ہیں. ہم سج دھج کر میک اپ کر کے اس کے بارگاہ میں جائیں گے، وہ ہماری طرف جب دیکھے گا تو اس کا ایمان ہم چھیننے میں کامیاب ہو جائیں گے. ان کو حکم دیا گیا. بہت ساری اجمیر شریف کی لڑکیاں اور سج دھج کر میک اپ کر کے آنا ساغر پر پہنچی. وہاں میرے خواجہ غریب نواز تشریف فرما ہے. میک اپ کر کے سج دھج کے خوبصورت بن کے خواجہ غریب نواز کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور جا کر وہ بولنے لگی، اترانے لگی، اپنا حسن دکھانے لگی. لیکن میرے خواجہ غریب نواز ہے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں اور ان لڑکیوں کی طرف جب نہیں دیکھتے ہیں تو وہ کہنے لگی ارے جلدی یہاں سے چلو، ہم تو اس کا ایمان چھیننے کے لیے آئے تھے. اس کا کلام تو ہمارے دل پر اٹیک کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کا ایمان چھیننے کے بجائے اپنا دے بیٹھے. اپنا دے بیٹھے. وہ لڑکیاں سب کی سب دربار راجا میں پہنچی اور راجا نے پوچھا کہو کیا خبر لائی ہو. سب کی سب لڑکیاں کہنے لگی ہم تو اس کا ایمان لینے گئے تھے، تم ایمان لینے کی بات کرتے ہو. یہ شکر سمجھو کہ اپنا بچا کر آ گئے، ورنہ ہم تو اپنا دے چکے تھے وہاں. پھر کیا تھا؟ اس بات کو راجا کی لڑکی بھی سن رہی تھی. جی جی بے شک بے شک. سبحان اللہ. اس بات کو راجا کی لڑکی بھی سن رہی تھی. راجا کی لڑکی نے کہا کہ اگر مجھے حکم دیا جائے تو اس مسلمان کا ایمان میں چھین لوں گی. حکم مل گیا. راجا کی لڑکی خوبصورت تھی اور حسین و جمیل تھی، جس کو ایک نگاہ دیکھنے کے لیے صبح سے شام تک سینکڑوں لڑکے اس دربار سے نکلا کرتے تھے. اس نے ایک پتلا سا لباس پہنا اور باریک سا لباس پہنا، میک اپ کیا، آنا ساغر پر پہنچی. جا کر پانی میں غوطہ لگایا اور جب پانی میں غوطہ لگا کر جب باریک سا لباس تھا اس کا بدن بھیگا تو بس یہ سمجھ لو کہ وہ ننگی ہو گئی. اللہ. باریک سا لباس لڑکی کے بدن پہ ہو وہ بھی پانی میں بھیگ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی حالت کیا ہوگی. لیکن قربان جائے خواجہ غریب نواز پر وہ لڑکی جا کر اور خواجہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اے دیوانے، میری طرف دیکھنے کے لیے صبح سے شام تک نہ جانے کتنے لڑکے نگاہیں لگاتے بیٹھے رہتے ہیں اور تیرے سامنے تو میں خود آئی ہوں، تو میری طرف ایک نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا. تیری نگاہوں پر کس کا قبضہ ہے؟ میرے خواجہ نے فرمایا تھا میری نگاہوں پر خدا کا قبضہ ہے، خدا کی دی ہوئی آنکھیں ہیں، میں اس کو غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتا. اور بس اتنا کہنا تھا. وہ لڑکی کہنے لگی اے خدا کے بندے، اگر تیری نگاہوں میں خدا کا جلوہ ہے اور تو میری طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھ سے بھی زیادہ تیرا پیارا خدا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو آ اس خدا کے بارگاہ میں مجھے بھی لے کر جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بیڑا پار. اس خدا کی بارگاہ میں اس خدا کے دین میں مجھے بھی شامل کر لے. پھر کیا تھا؟ میرے خواجہ غریب نواز نے اس بادشاہ کی لڑکی کو اسی وقت کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ لڑکی مسلمان ہو گئی. ارے اس طرح سے اخلاق حسنہ سے میرے خواجہ نے ایمان پھیلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں خواجہ غریب نواز اب اجمیر شریف سے دہلی کی طرف آ رہے ہیں. راستے میں کچھ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہوئے مل گئے. آگ جلا کر اس کی پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں. میرے خواجہ غریب نواز بھی وہاں آ کر بیٹھے اور کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم آگ کی پوجا کر رہے ہیں. میرے خواجہ نے فرمایا کہ آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم آگ کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ آگ ہمیں بعد میں جلائے نہ. ہم اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. جب ہم اس کی پوجا کریں گے، اس سے دوستی کریں
میرے خواجہ نے فرمایا ارے میں تو آگ کی پوجا بھی نہیں کرتا، میں بھی اپنا پیر آگ میں رکھتا ہوں، تم بھی رکھ کر دکھاؤ پتہ چل جائے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ آگ کے پجاری کہنے لگے نہیں بابا، ہم پیر کیسے رکھ سکتے ہیں، جلا دے گی۔ میرے خواجہ غریب نواز نے فرمایا اگر تمہیں پوجا کرنے کے بعد بھی آگ جلا رہی ہے تو لو میں پیر کو چیز کیا ہے، میں اپنے پیر کی جوتی رکھتا ہوں۔ میرے خواجہ نے اپنے پیر کی جوتی آگ میں رکھی، لیکن آگ کی کیا مجال تھی جو خواجہ کی جوتی کو جلا سکتی تھی؟ آگ کو کیا مجال تھی جو خواجہ کی جوتی کو جلا دے؟ آگ نے جوتی کو نہیں جلایا، اور جب نہیں جلایا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ جب تمہاری جوتی کو آگ نہیں جلا رہی تو تم تو سینکڑوں سال سے پوج رہے ہوگے۔ میرے خواجہ غریب نواز نے فرمایا تھا کہ اے آتش پرستو، میں اس آگ کو نہیں پوجتا، ارے میں اس آگ کی پرستش نہیں کرتا، میں آگ کی عبادت نہیں کرتا۔ کہنے لگے تو کہ پھر تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ میرے خواجہ نے فرمایا میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے اس آگ کو بھی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں۔ جس نے اس آگ کو بھی بنایا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ سب کے سب کہنے لگے کہ وہ کون ذات ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کی پوجا کرنے کی وجہ سے یہ آگ تمہاری جوتی تک کو نہیں جلا رہی؟ میرے خواجہ نے فرمایا ارے اس کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو زبان سے پڑھ لو ذرا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب آتش پرستوں نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور سب کے سب مسلمان ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ تھا اخلاق حسنہ، یہ تھی کرامات خواجہ غریب نواز، جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ کیا کہنے ہیں، بہت خوبصورت۔ اب میرے خواجہ غریب نواز پھر اور آگے آتے ہیں، دہلی میں آ جاتے ہیں، وہ دہلی جس میں جب خواجہ غریب نواز آئے تھے تو اس وقت مسلمان تھے نہیں تھے نا، میرے خواجہ نہیں تو آ کر بنائے ہیں۔ اس وقت نہ مسجد تھی، نہ مسجد تھی، نہ مدرسہ، نہ کوئی خانقاہ۔ اگر ایمان پھیلایا تو کس طرح سے؟ کون سی مسجد میں لے کر جماعت گئے تھے، کس مدرسے میں جماعت رکی تھی؟ پتہ چلتا ہے جب خواجہ غریب نواز ہندوستان کی دھرتی پر آئے تھے تو مسجد و مدرسے نہیں تھے، کیا تھا؟ جدھر دیکھو مندر ہی مندر نظر آ رہے ہیں۔ ارے مندر ہی تو تھے۔ میرے خواجہ غریب نواز نے مندروں میں جا کر لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، سبحان اللہ۔ دہلی میں ایک مندر ہے اور اس مندر کی بہت سیڑھیاں ہیں، اس پر سیڑھیوں پر میرے خواجہ غریب نواز تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ عورتیں آئیں لٹیوں میں دودھ لے کر، لٹیوں میں پانی لے کر۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا مندر میں جب جاتی ہیں تو لٹیوں میں پانی لے کر جاتی ہیں۔ میرے خواجہ غریب نواز نے ان عورتوں سے پوچھا اے مائی کہاں جا رہی ہو، کیا لے کر جا رہی ہو؟ عورتوں نے کہا لٹیا میں دودھ ہے، مندر میں چڑھانے جا رہے ہیں۔ میرے خواجہ نے فرمایا کہ وہ مندر والے پیتے ہیں؟ وہ مندر میں جس پر چڑھاؤ گی کیا وہ پیتے ہیں؟ عورتیں ہنسنے لگی، کہنے لگی بابا کیسی بات کرتے ہو، ارے وہ تو پتھر کی مورتی ہے، کہیں پتھر کی مورتی دودھ پیتی ہوگی؟ میرے خواجہ نے مسکراتے فرمایا کہ اگر پیتی ہے یا نہ پیتی ہے آج کہہ دینا، مندر کے دروازے پر جو بابا بیٹھا ہے اس نے کہا ہے کہ کبھی پیا یا نہ پیا آج پی لو، سبحان اللہ سبحان اللہ، آج پی لو۔ وہ عورتیں ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی، سب کے سب جا کر دودھ چڑھانے لگی۔ ان میں سے ایک کہنے لگی بابا کی بات ہے کہہ کے دیکھ، بابا کی بات ہے کہہ کے دیکھ لو، کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ سب کے سب جا کر دودھ چڑھانے لگی۔ ایک عورت نے کہا اے مورتی جو دروازے پر بابا بیٹھا ہے آج اس نے کہا ہے کہ آج دودھ پی لو۔ بس اس عورت کی زبان سے اتنا کہنا تھا، تاریخ بتاتی ہے مورتی کا منہ کھلا، اب جو دودھ ڈالا مورتی کے اندر گٹر گٹر جانے لگا، مورتی نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سب کی سب عورتیں حیران ہیں، پریشان ہیں کہ کرے تو کیا کرے، تمام زندگی جس کی پوجا کرتے رہے، ہمارے کہنے سے ایک دن بھی دودھ نہ پیا۔ بابا کے کہنے سے پہلے دن ہی دودھ پی لیا، بابا کے کہنے سے پہلے
पहले दिन ही दूध पी लिया, रोटियों को वहीं छोड़ देती है, बाबा की बारगाह में आती है, आकर कहने लगी है बाबा अब ये तो बताओ पूजा करें तो किसकी करें, पूजा तेरी करें या उसकी करें, अरे पूजा तुम्हारी करें या उसकी करें। मेरे ख्वाजा माइनुद्दीन ने फरमाया ऐ और तो पूजा के लायक ना वो मूर्ति है ना पूजा के लायक मैं हूँ, अगर पूजा की जाए तो उसकी की जाए जिसने मुझे भी बनाया है तुम्हें भी बनाया है। मेरे ख्वाजा ने फरमाया ना पूजा उसकी की जाएगी ना पूजा मेरी की जाएगी, पूजा तो उस परवरदिगार आलम की जाएगी जिसने मुझे भी पैदा किया है तुम्हें भी पैदा किया है। कहने लगी उसकी पूजा का तरीका क्या है, उसकी पूजा किस तरह से की जाएगी। मेरे ख्वाजा ने फरमाया अरे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबकी सब औरतें उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। सुभान अल्लाह। ये था मेरे ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती का तरीका जो कि इस्लाम की इशाअत इस हिंदुस्तान में की, इस्लाम फैलाया। मेरे ख्वाजा माइनुद्दीन की बदौलत आज इस्लाम चमक रहा है हिंदुस्तान की धरती पर। मेरे ख्वाजा का एहसान अजीम है, आज उन्हीं की मोहब्बत में उन्हीं के 810वां उर्स 810वां उर्स यानी 810 साल ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती को विसाल किए हुए हो गए। 810 साल के बाद भी मेरे ख्वाजा की आज तक करामतों का चर्चा होता है। और हिंदुस्तान का राजा कोई भी बन जाए, हिंदुस्तान का राजा कोई चाहे हिंदू बन जाए, कोई भी बन जाए, जब तक ख्वाजा के दरबार में और जाकर हाजिरी नहीं देता उसकी सरकार नहीं चलती। क्योंकि हिंदुस्तान के शहंशाह मेरे ख्वाजा हैं, ये तो नकली शहंशाह है, नकली बादशाह है, 5 साल के लिए बने बात खत्म जी। और ये हम तो उनके गुलाम कहलाते हैं, जो उनके मानने वाले ना हैं, जो उनके मजहब में ना हैं, वो लोग भी वहां जा जाकर चादरें पेश करते हैं। वो मोदी हो या योगी, जब तक ख्वाजा के चरणों में अपनी जबी को नहीं झुकागा उसकी सरकार नहीं चल सकती। वो चाहे इंदिरा गांधी हो, चांदी का पंजा, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी चांदी का पंजा मेरे ख्वाजा के दरबार में पेश किया था। आज भी यहाँ कितना ही जहर उगले, मुसलमानों के खिलाफ बात करें, पर्दे के खिलाफ बात करें, कुछ भी करें, लेकिन ख्वाजा के दरबार में जाकर तो भीगी बिल्ली बन जाती। ख्वाजा के दरबार में जाकर उनकी बादशाहत खत्म हो जाती है। वहां तो बादशाहत है तो मेरे ख्वाजा शहंशाह, इसलिए तो उनको शहंशाह हिंदुस्तान कहा जाता है। आज हम उन्हीं की बदौलत स्टेजों पर बोल रहे हैं। अरे मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की बात करते हो, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जिस वक्त अजमेर शरीफ आए थे तो राजा के सिपाहियों ने क्या किया था आपने सुना होगा, पानी बंद किया था, आना सागर का पानी बंद किया था। हिंदुस्तान में ख्वाजा पर पानी बंद किया गया था, करबला में हुसैन पे पानी बंद किया गया। करबला में सैयदना इमाम हुसैन पर नहर फरात का पानी बंद किया गया था। हिंदुस्तान की धरती पर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज पर आना सागर का पानी बंद किया गया था। कहने वाले ने कह दिया, कोई माने या ना माने, किसी को पता हो या ना पता हो, पता चल गया। अरे जिस पर करबला में पानी बंद किया गया था
میرے خواجہ ہندوستان شاہ ہندوستان سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان عظیم ہے، اور مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کمیٹی بنا کر ہم سب کو اکٹھا کیا ہے، اپنا پیسہ خرچ کیا ہے، اپنا تن من دھن اس میں لگایا ہے۔ خواجہ کا فیضان انشاءاللہ جاری رہے گا، خواجہ کا نام لے گا، ان کا نام اسی طرح سے لیتے رہیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب